میڈم فاطمہ فرین میڈم، میرے دوست ڈاکٹر فرید علی بیگ صاحب، جناب ڈاکٹر جہانگیر احسان صاحب اور آصف علی صاحب، ڈاکٹر میم خواب سلیم صاحب، طاہر رومانی صاحب، اور جن جن کا نام میں پکار سکتا ہوں یوں سمجھ لیے کہ ڈیم ٹو بی کریکٹڈ، ڈیم ٹو بی اناؤنسڈ۔ میں بہت ہی خوش نصیب ہوں کہ مجھے آج یہاں بلایا گیا، لیکن یہاں میں مستحق نہیں ہوں کہ اتنے قابل افراد کے درمیان ایک ایسے شخص کو بلایا گیا جو کچھ نہیں جانتا۔ بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے میں سناؤں گا، جو کچھ میرا آبزرویشن ہے میں شیئر کروں گا۔ بات ہو رہی ہے قومی یوم تعلیم کے اوپر، مولانا آزاد کے اوپر، تو ایک دو تین باتیں ہو جائے پھر اردو اکیڈمی کی بات کی طرف آتے ہیں کہ آصف علی صاحب نے 5 منٹ کا ڈیڈ لائن دیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے کافی ہے، ناٹ سو بہرحال ہندوستان کے قوم پرست لیڈر مولانا آزاد، جنہوں نے تقسیم کی مخالفت کی تھی، ہندوستان کی مخالفت کی تھی، وہ مشہور خطاب آپ حضرات کو معلوم ہے جس وقت انہوں نے جامع مسجد کی سیڑھیوں سے مسلمانوں سے کہا تھا کہ وہ تم کو آواز دے رہے ہیں، لوٹ آؤ وغیرہ وغیرہ، بڑا جذباتی خطاب تھا۔ اس خطاب کو ہم نے اس مہینے کے قومی زبان کے آخری صفحے پر شائع کیا ہے، اب ضرور پڑھیے، سب جانتے ہیں لیکن اس کا اعادہ ضروری ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ ملک کے اندر ایک بہت ہی بڑا سماجی بحران ہے۔ یہ وہ بحران ہے جو 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا کرتا تھا، کلچرل نیشنلزم کی بنیاد پر اقتدار کو حاصل کرنے کی جو مذموم کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ بہت حد تک کامیاب ہے۔ بہرحال ایک سماجی بحران کی کیفیت ہندوستان کی، یہ وہی کیفیت تھی جو 1947 میں ایک مثنوی بحران تشکیل دیا گیا تھا۔ اس میں بہرحال اب چونکہ گڑھے مردے اکھاڑنا نہیں ہے، لیکن جناح صاحب اور نہرو صاحب نے ایک مثنوی بحران کی شکل میں زمین کے 2 ٹکڑوں کو کر کے، اور جو مسلم لیگ کی جانب سے ایک خیال پھیلایا گیا تھا کہ ہندو مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمان خطرے میں ہیں، اس وقت کا جو سلوگن تھا۔ بہرحال آج جیسے دوسرے سوچتے ہیں کہ ہندو خطرے میں ہیں، یہ وہی کیفیت تھی جو اس وقت کا کلچرل نیشنلزم توتی بول رہا تھا، تو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ بہرحال اس وقت کے لوگوں کو ایک ڈریم لینڈ یا ہوم لینڈ کی بات ہوئی تو کچھ لوگوں نے ہجرت کی، اور کلکتے کی ایک بات، ایک سلوگن جو ہم سب کو معلوم ہے، مسلمانوں کا جو ناخواندہ مسلمان ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دے آر سو کالڈ انٹلیکچوئلس، ان کا ایک سلوگن ہے، انہوں نے ایک بھرے محفل میں ایک جلوس کی شکل میں جو جا رہا تھا انہوں نے دیا تھا، میں نے اس کو نوٹ کیا، جو کلکتے میں دیا گیا تھا، جس میں یہ تھا کہ ہاتھ میں بیڑی منہ میں پان، لڑکے لے گئے پاکستان۔ تو یہ ایک ماسس سلوگن تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلوگن آج ان افراد کی جانب سے بولا جا رہا ہے جو 21ویں صدی میں ہمارے درمیان میں ہے، جو ایک بہت بڑی سنگین سماجی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور آگے چل کر ایک بہت بڑا سیاسی بحران آنے جا رہا ہے۔ میں مولانا آزاد کو اس موقع پر اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ ہم بڑے بد نصیب ہیں کہ عثمانی یونیورسٹی نے ان کا بڑا خیال نہیں رکھا، صرف اردو ادب کے اندر ہی الہلال الولاغ کو شامل کیا، لیکن دیگر سماجی علوم کے اندر ان کے سیاسی، سماجی اور معاشی یا کلچرل نظریات کو سلیبس کے اندر شامل نہیں کیا۔ میں گزارش بھی کرتا ہوں، مطالبہ بھی کرتا ہوں ان بورڈ آف اسٹڈیز کے ممبران سے، پروفیسر حضرات سے، کہ ان کے خیالات کو شامل کریں اور ان کی نظریات کی تشہیر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اکیڈمکس ہی ایک واحد بچ گیا ہے۔ اب ہم بات نہ JNU کی کر سکتے ہیں، نہ DU کی کر سکتے ہیں، نہ کسی اور یونیورسٹی کی کر سکتے ہیں، کس کا منہ نوچیں اور کس کو کہیں، جو مشہور شعر ہے۔ بہرحال مولانا آزاد کو اس وقت یاد کرنا بے انتہا بھی ضروری ہے کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے نیو ایجوکیشن پالیسی کا، جو آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو جائے اکیڈمیشینز کے سامنے۔ جو تناسانیاں تھیں ہماری اکیڈمیشینز کی یا اکیڈمکس کی، اس کو بہت حد تک دور کیا جا سکتا ہے۔ اٹ از اینڈ اٹ ول بی پروگریسو، لیکن آنے والے دنوں میں یہ ان تمام زبانوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے جو آلریڈی انسٹنکٹ ہو چکی ہیں، جس میں اردو بھی شامل ہیں۔
بہرحال اس کو ہم کو بہت حد تک ڈیفینڈ کرنا ہے. جہاں تک مولانا آزاد نے مرتے دم تک فرقہ پرستی کی مخالفت کی اور گاندھیائی خیالات کے وہ علمبردار رہے. انہوں نے 20ویں صدی کے پہلے دہے میں مسلمانوں کے اندر قومی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں بہت ہی بڑا رول انجام دیا تھا. الہلال البلاغ پرچوں میں مسلمانوں کے اندر قومیت کے جذبے کو پروان چڑھایا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ سرسد احمد خان نے 1857 کے انقلاب کی ناکامی کے بعد میں مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ اب سیاست میں شریک مت ہوں بلکہ اپنے معاشیات اور تعلیمی مطلب ہے کہ اس پر فوکس کریں. بہرحال یہ دونوں ماڈل ہمارے سامنے تھے. ایک دوسرا ماڈل بھی ہمارے سامنے تھا, ناناتوی ماڈل ہمارے سامنے تھا, ایک سر سید ماڈل ہمارے, دونوں بہت حد تک درست تھے. لیکن آگے چل کر 20ویں صدی کے دہے میں مسلمانوں کے اندر یہ اپیل کی گئی. بہرحال میں اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا, جس میں مولانا آزاد نے حزب اللہ تنظیم کی شروعات کی تھی 1912 کے اندر. بعد میں یہ خلافت مومنٹ کی بات آئی. تو یہ تمام تفصیلات کو اس لیے دہرانا ہے کہ جو صورتحال آج سے 70 سال پہلے تھی, آج وہ صورتحال ہمارے سامنے مختلف نہیں ہیں. جو چیلنجز اس وقت تھے آج وہ چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, حالات ایسے ہیں کہ کہیں کوئی اور حکمران ہوا کرتا تھا, آج ہم پر آئیڈیالوجیز حکمرانی کرتی ہیں. دیکھنے کو تو ہم کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہم پر گورن کر رہی ہے, کسی حکومت کے ہم ہیں, لیکن ایسا خیال میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب جڈیز ہوگا ایسے وقت میں جبکہ ملک کے اندر بہت ساری تبدیلیاں, انقلابی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ہمارے سامنے مولانا آزاد ایک بہت بڑے رول ماڈل ہیں. اگر ہم مولانا آزاد کو بھول جائیں گے اور صرف ہم کو 11 نومبر ہی یاد رہے گا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوگی. ہم ان کی شخصیت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے اور یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ ہم صرف آج ایک ہی دن بھول جائیں اور 12 نومبر سے 10 نومبر تک ہم ان کو یوں کہیں کہ سیف لاکر میں محفوظ کر دیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کی تعلیمات کو, ان کے فلسفے کو, ان کے نظریات کو, ان کے تصورات کو نہ صرف اکیڈمکس میں فروغ دینا ہے بلکہ ان نوجوانوں کے اندر بھی فروغ دینا ہے اور ان لوگوں کے اندر بھی فروغ دینا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم برسوں سے اس ملک میں رہے, برسوں تک رہیں گے, آنے والے دنوں بھی رہیں گے. نہ وہ اس کا دشمن ہے نہ یہ ہمارا دشمن ہے. بہرحال یہ انٹیگریٹی پیدا کرنی ہے, یہ سوشل انٹیگریشن پیدا کرنا ہے جس کے ذریعے سے ملک پروگریس ہوگا. میں اس پیام کے ساتھ میں اپنے ادارے کی طرف بھی آ جاتا ہوں تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو اکیڈمی کے بارے میں نہ بولنا اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر کے ہونے کی حیثیت سے ناانصافی ہوگی. بہرحال ہم نے بہت ساری چیزوں کو کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ پینڈیمک کی وجہ سے گزشتہ 6-7 مہینے سے بہت ہی یوں سماج پورا یوں گورننس تمام چیزیں لاک ہو گئی تھی. اس کے باوجود بھی ہم نے خود کوشش کی, کچھ میں کامیاب ہوئی ہے, کچھ میں انڈر پروگریس ہیں. ہم نے کوشش کی کہ تلنگانہ کے اندر جتنے بھی ڈگری کالجز ہیں ان تمام ڈگری کالجز کے اندر اردو میڈیم پڑھنے والے جتنے بھی بچے ہیں ان تمام کو ٹیکسٹ بک فری مہیا کیا جائے اور ہم اس میں کامیاب ہیں. انشاءاللہ آنے والے مہینے میں دسمبر کے اخیر تک انشاءاللہ تمام کتابیں چھپ کر تمام بچوں کو انشاءاللہ ان کے کالج تک پہنچا دی جائیں گی. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اس سے پہلے اکیڈمی کا رول بہت ہی محدود ہوا کرتا تھا, جس میں پیڈاگوجی کی بات جب ہوتی ہے, اکیڈمکس کی بات ہوتی ہے, سرگرمیاں ہوتی تھیں اور ضرور ہوتی تھیں, لیکن ہم نے تھوڑا سا رخ موڑ کر ہم نے اس کو اکیڈمکس کی طرف لایا ہے. بہرحال آپ نے دیکھا حال ہی میں صدر نشین ڈاکٹر محمد رحیم الدین انصاری صاحب نے 2 دن پہلے شارٹ ٹرم آن لائن اردو کورس جو تھا اس کا افتتاح کیا تھا. افتتاح کرنے سے پہلے اتنا اوور ویلمنگ رسپانس آیا کہ انوگریشن سے پہلے ہی دن 4 آدمیوں نے ایڈمیشن لیا اور 4 آدمی میں وہ آدمی تھے جو اردو جاننے والے نہیں تھے, جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی. بہرحال میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات وہ ہمارے اردو کا جو کورس کا ویب سائٹ ہے آپ کو زبانی یاد ہو اور وہ نئی نسل تک پہنچائیں. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں یا آپ کے پڑوس میں یا آپ کے دوستوں میں ایسی نوجوان نسل بھی ہوگی جس کو اردو نہیں آتی ہوگی پڑھنے لکھنے. بولنا نہیں ہے, پڑھنا لکھنا از مدر ٹنگ, ناٹ ایون اسپوکن لینگویج از ناٹ. اس لیے کہ اسپوکن لینگویج وہ لینگویج ہوتی ہے جو آگے چل کر ختم ہو جاتی ہے اور یہ کلچرل ڈکلائن ہوتا ہے کسی بھی قوم کا. میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ ویب سائٹ ضرور لکھ لیں اپنے ساتھ میں ٹیک اوے, کہ یہ بہت ہی کم قیمت پر آپ کو 7 دن کے اندر اردو سکھا دے گا. آپ وہ بتائیں, یہ اس کورس کا نام ہے ای کورس
www.urduacademyts.com یہ ایسا ویب سائٹ ہم نے ایک اس سے شروع کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ ایک ہفتے کے اندر اس کے اندر ہم نے ویڈیو فائلز رکھی ہیں, آڈیو فائلز رکھی ہیں, PDF فائلز رکھی ہیں. آپ کسی بھی حرف پر آپ انگلی رکھیں گے ایک ہفتے کے اندر آپ کے گھر کا کوئی بھی بچہ یا بچی نئی نسل کی اردو سیکھ سکتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام آپ ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو اردو نہیں آتی. ان کو یہ شکایت بھی نہ رہے کہ اردو اکیڈمی نے اردو سکھانے کا کوئی پروگرام شروع نہیں کیا. یہ ان سنجیدہ افراد کے لیے ہے, قوم کے, معاشرے کے, شہری سماج کے ان اداروں کے لیے بھی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ اردو آگے پھلے اور پھولے. بہرحال یہ ایک ٹیک اوے ہمارا تھا. اور تیسرا اب ہم آپ کے ہاتھ میں ابھی ہے 23 تاریخ سے 29 تاریخ تک پروفیسر مجید بیزار صاحب انشاءاللہ ابھی ہم ریلیز بھی کریں گے. یہ کل ہم انفیشلی انفارملی ہم نے اس کو ریلیز کیا تھا. علم عروض پروسوڈی ٹیکنکس جس کو آپ کہتے ہیں کہ جسے فن شاعری جس کو آپ کہتے ہیں کہ کس طرح سے ایک شعر بنایا جاتا ہے, شاعری کے جو ٹیکنکس ہوتے ہیں, اس کا ہم ایک شارٹ ٹرم کورس شروع کر رہے ہیں آن لائن اور آف لائن دونوں موڈس کے اندر. یہ 23 تاریخ سے 29 تاریخ تک نومبر کی انشاءاللہ ہوگا. یہ اس کے لیے بھی آن لائن رجسٹریشن سے گوگل فارمز کے اندر انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائے گا. یہ یہاں میں آصف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس بروچر کو یہاں لگا دیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. آنے والے دنوں میں یعنی دسمبر کے پہلے ہفتے میں اردو اکیڈمی کی جانب سے انشاءاللہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے اوپر ایک پینل ڈیبیٹ کیا جائے گا جس میں اردو اکیڈمی کا رول اور اردو کے سامنے جو چیلنجز ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی انشاءاللہ. آنے والے مہینے میں ریسرچ اسکالرس آف تلنگانہ یونیورسٹیز جو بھی MPhil PhD یا جتنے بھی لوگ ریسرچ کر رہے ہیں سماجی علوم اور دیگر مضامین کے اندر, وہ مانو کے ساتھ ہم کولیبریٹ کر رہے ہیں اس CPDMT کے ساتھ انشاءاللہ. ان تمام اسکالرس کو ہم 5 روزہ آن لائن ورکشاپ کرا رہے ہیں. اس کے لیے بھی انشاءاللہ اخبار کے اندر اعلامیہ آ جائے گا. بہرحال اور ایک ہماری ایک کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں دسمبر کے مہینے میں ایک اسٹیٹ لیول کانفرنس کریں جس میں تمام اردو ایسوسیشنز, NGOs اور جتنے والنٹری آرگنائزیشنز ہیں ان تمام کے ذمہ داروں کے ساتھ ایک آن لائن کانفرنس ہو جس میں تمام چیزوں کا احاطہ ہو اور ان تمام تنظیموں کا ایک ڈیٹا بیس تیار ہو جائے اور وہ ایک ڈائریکٹری بن جائے تاکہ اس کے ذریعے سے تمام لوگوں کو واقف ہو کہ ان کے کیا کیا اچیومنٹس اور ان کے کیا کیا بیسٹ پریکٹسز ہیں. بہرحال یہ کارکردگی ہماری تھی. ہم جب گزشتہ مہینے دلی گئے تھے تو ہمارا ایک پروجیکٹ تھا کہ ہم سماجی علوم اور سائنسز کے اندر گلاسری شائع کرنے والے ہیں. وہ MHRD کا جو CSTT محکمہ ہے مرکزی حکومت کا, اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اردو کے سماجی علوم جتنے بھی پولیٹیکل سائنس, ہسٹری, اکنامکس, سوشیالوجی وغیرہ وغیرہ تمام کتابیں یا پھر فزکس, کیمسٹری, باٹنی, زوالوجی کی تمام جو اصطلاحات ہیں گلاسری ہیں وہ تمام جو ہے اردو کے اندر شائع ہو جائیں اور یہ انشاءاللہ 15 دن کے اندر ہو جائے گا. بہرحال یہ کچھ ہمارے کارکردگیاں تھیں. ہم نے حال ہی کے پبلیکیشنز میں 3 کتابیں ہم نے تیار کر لی ہیں. انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے یا پھر حکومت کے اہم عہدیداروں کی جانب سے 3 کتابیں ہماری شائع ہو کر تیار ہیں. اس میں شوکت عثمانیہ وہ بہت ہی اہم کتاب ہے جس کی قیمت 2000 روپے ہے لیکن ہم اس کو رعایتی قیمت پر دیں گے. تلنگانہ کے شاعروں, ادیبوں اور مصنفین کی ڈائریکٹری تیار ہو چکی ہے, وہ بھی انشاءاللہ عنقریب رونما ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. تیسری اہم کتاب دروس اردو, یعنی کسی آدمی کو اردو نہیں آتی تو اردو سیکھنے کے لیے انگریزی کے ذریعے سے یہ 200-250 پیجز کی ایک اچھی کتاب ہے, کلر پیجز کے اندر ہے, بہت ہی کم قیمت پر. یہ تینوں کتابیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں شائع کریں. میں بہت شکر گزار ہوں جناب آصف صاحب کا کہ میں سمجھتا ہوں 5 منٹ سے زیادہ ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹر جہانگیر احساس صاحب کی تیکھی نظریں بتا رہے ہیں کہ آئی ہیو انکروچڈ مست. بہت بہت شکریہ. میں دعا کرتا ہوں کہ سوسائٹی کی اسکیمات کو پھلے اور پھولے اور دعا گوں کہ اللہ پاک تمام سے گرمی برکت عطا فرمائے. السلام علیکم.